صلی اللہ رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تین مقام پر خاص طور پر نفس کا ذکر کیا ہے۔ نفس وہ قوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہے۔ یہ قوت ہے جس طرح عقل ایک ہمارے اندر قوت ہے، بھوک ایک قوت ہے، دیکھنا ایک قوت ہے، پیاس ایک قوت، یہ ساری قوتیں ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم میں نفس بھی رکھا ہے اور اس کی تین قسمیں قرآن مجید نے بیان کی۔ سب سے پہلے نفس امارہ ہے، جو غیر تربیت یافتہ جو انسان کا نفس ہوتا ہے۔ جب آدمی پیدا ہوتا ہے اور بالغ ہو جاتا ہے، بالغ ہونے کے بعد یہ اپنی کارروائی شروع کرتا ہے۔ پھر اس کی کارروائی انسان کے بلوغ کے بعد ہوتی ہے۔ اگرچہ پہلے بھی نفس اپنا کام کرتا ہے، لیکن اصل کام جب انسان مکلف ہو جاتا ہے اس کے بعد دکھاتا ہے۔ پھر وہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے اس کو نفس امارہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ برائیوں کو حکم دیتا ہے، اس کو برائیاں پسند ہیں، برائیوں کو پسند کرتا ہے۔ امارۃ بالسوء۔ اب نفس امارہ جو ہے، اس نفس امارہ کی جب تربیت کی جاتی ہے، تہذیب کی جاتی ہے، ان میں سب سے پہلے ایمان ہے۔ جب انسان ایمان لاتا ہے، ایمان آتے ہی ایک طرح کی اس کی تربیت عقیدے کے اعتبار سے ہو جاتی ہے، کیونکہ عقیدہ اصل بنیاد ہے۔ اس کی ظلمت ایسی ظلمت ہے کہ جس سے کبھی نکلا نہیں جا سکتا، اور اس کا نور ایسا نور ہے اگر صحیح عقیدہ ہو کہ جو ہر حال میں انسان کو دنیا اور آخرت میں فائدہ دیتا ہے۔ اگر عقیدہ انسان کا خراب ہے تو پھر اس کی تمام محنتیں بیکار ہیں۔ بلکہ بڑی پیاری مثال کسی نے دی کہ عقیدے کی مثال ایک کی طرح ہے۔ اگر وہ ایک صحیح ہو تو پھر اس کے دائیں طرف صفر لگتے چلے جاتے ہیں، اور اگر ایک غلط ہو تو اس کے بائیں طرف صفر لگتے جاتے ہیں۔ تو بائیں طرف جتنے صفر لگتے جائیں گے اتنی قیمت کم ہوتی چلی جائے گی۔ عقیدے کو بنیاد سے قرآن مجید کا جو بہت بڑا قرآن مجید کا جو موضوع ہے وہ شرک اور کفر کا رد ہے۔ جگہ جگہ پر شرک کفر کا رد کیا۔ آج یہ تحریک چلی دنیا کے اندر کہ سب کو اچھا سمجھو، سب ٹھیک ہے، سب اچھے، سب ٹھیک ہے۔ یہ ایک بہت خطرناک بات ہے جو مسلمان بھی کہتے نظر آتے ہیں۔ کسی کے ساتھ اخلاق برتنا، ظاہری تعلق رکھنا، ہمدردی کرنا، وہ ایک الگ چیز رسول اللہ کی زندگی میں پایا جاتا ہے۔ یہودیوں کے ساتھ کیسا اس نے سلوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، مشرکین کے ساتھ کیسا تھا۔ دیکھیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ کے چاچا آیا، وہ مسلمان ہی مشرک تھا اور رضائی چاچا تھا، حقیقی بھی نہیں تھا۔ اس کے والد نے اور اس نے مل کر دودھ پیا تھا، تو وہ گھر میں آنے کی اجازت طلب کی کہ میں بھتیجی سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور گھر میں بستر کون سا ہے؟ وہ بستر ہے جہاں رسول اللہ تشریف فرمایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ میرا رضائی چچا ہے، گھر آنے کی اجازت لیتا ہے، اور میں اس کو اجازت دے دو، گھر میں اس کا اکرام کرو۔ یہ حسن سلوک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شرک اور کفر کی محبت دل میں آ جائے اور شرک اور کفر کو انسان معمولی سمجھے۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جو زمانے میں اب جس پر کام ہو رہا ہے کہ سب کو اچھا کہو، سب ٹھیک ہے۔ تو جب سب ٹھیک ہے
تو پھر پیغمبر السلام جو آئے اور آپ نے فرمایا، جب مکہ والوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کا لالچ بھی دیا اور ہر قسم کا خوف بھی دکھایا، تو آپ نے کیا فرمایا، میرے ایک ہاتھ پر سورج دوسرے پر چاند رکھ دو، تب بھی میں تمہاری بتوں کی مذمت سے باز نہیں آؤں گا، اللہ کی توحید بیان کروں گا۔ اس لیے عقیدہ تو بنیاد ہے۔ اس لیے مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم الشان انسان تھے، وہ فرماتے تھے تبری یعنی کفر سے برات جو ہے نا، کفر سے برات، کہ میں اللہ اپنا کفر سے بری ہوں، اور دل کے اندر کفر سے نفرت، جس کو حدیث میں آتا ہے کہ کفر میں جانا یوں سمجھے جیسے آگ میں ڈالا جانا ہے، آگ میں جانے والے جس طرح انسان آگ سے بچتا ہے اور اپنے آپ کو بچاتا اور بھاگتا ہے، اس طرح کفر اور شرک سے انسان بھاگے۔ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے اس کو حلاوت ایمانی ملے گی۔ تو فرماتے تبری عن الکفر جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک کہ کفر کی کما حق انسان کے دل میں نفرت پیدا نہیں ہوتی، اس لیے وہ تو اس کو بہت اونچا عمل قرار دیتے کہ تبری الکفر۔ باقی حسن سلوک تو قرآن خود ہمیں بتاتا ہے، رسول اللہ کی زندگی ہمیں خود بتاتی ہے کہ اچھا سلوک کرو، بلا وجہ کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے کسی کو ایذا پہنچے۔ اس لیے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی وضاحت سے فرمایا کہ حدیث شریف میں آتا ہے جب تم کوئی منکر دیکھو تو اپنے ہاتھ سے اس کو تبدیل کرو، اگر ہاتھ سے نہیں کر سکتے تو زبان سے کرو، زبان سے نہیں کر سکتے تو اپنے دل کے اندر کم از کم یہ جذبہ رکھو اور اپنے دل میں نفرت اس عمل سے کرو، اور جذبہ رکھو جب مجھے اللہ ہمت دیں گے میں زبان سے بات کر لوں گا۔ تو حکیم الامت تھانوی فرماتے اس میں جو پہلا درجہ ہے نا ہاتھ سے تبدیل کرنے کا، یہ حکومت وقت کے لیے ہے، یہ عوام کے لیے نہیں ہے۔ حکومت وقت کا کام ہے کہ یہ کام کریں، اس کو کہو بھی آپ کہو اس کو پکڑو یہ ایسی بات کر رہا ہے یا ایسا کام کر رہا ہے، میرے آپ کا کام نہیں ہے کہ میں آپ ڈنڈا لے کر چلے جائیں اور خود جو ہے وہاں پر حکومت بن جائیں اور فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ اگر ایسا ہوگا تو سیال کوٹ جیسے واقعات رونما ہوتے ہیں، انتشار پھیلتا ہے، اور شریعت نے انتشار کو سخت ناپسند کیا، سخت ناپسند کیا۔ بخاری شریف کی حدیث اٹھا کر دیکھ لیں، ترمذی شریف کی حدیث کہ ایک خلیفہ بادشاہ، اور یہ بادشاہ اس زمانے میں جب صحابہ بھی موجود تھے، وہ ممبر پر خطبہ دینے کے لیے آیا، لیکن اس نے جو لباس پہنا تھا اس زمانے کے فاسق لوگ وہ لباس پہنتے تھے۔ جمعہ پڑھانے آیا، پہلے خلفاء پڑھاتے تھے، اس لیے جو امام ہوتا ہے یہ دراصل حکومت کی طرف سے جو حکومت وقت بادشاہ ہے اس کا نائب ہے، لیکن اب تو ہمارے بادشاہ سے انہیں قل واللہ بھی نہیں آتی، جو ان کا نائب ہے، تو تنخواہیں وہ لیتے ہیں۔ امام کو کبھی پوچھا نہیں کہ تمہاری تنخواہ امام ہم بھی دے دیا کریں، اور ویسے بڑے بڑے دعوے ہیں سب کے، ان کی نیابت میں ہوتا ہے۔ تو خیر وہ پہلے خود دیتے تھے، تو ایک تابعی ساتھ بیٹھے تو صحابی کے اس نے کہا کہ دیکھو کہ کیسا فاسقوں والا لباس پہن کر آ گیا، ایسی دو چار باتیں کی، ان کا خاموش۔ رسول نے فرمایا من اہان سلطان اللہ فی الارض اہانہ اللہ، جو اہانت کرے گا سلطان کی جو زمین میں سلطان ہے اللہ اس کو ذلیل کر دیں گے، ایسی بات مت کہو۔ یہ کیوں کہا؟ یہ کہ رسول فرمایا کہ انتشار نہیں پھیلانا، کیونکہ انتشار سے جو نقصان اسلامی ملک کو اور مسلمانوں کو اور اجتماعیت کو جو انتشار سے نقصان ہوتا ہے، ایسا نقصان تو وہ ایک ظالم نہیں پہنچا سکتے جس میں ہم خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور آج ہم نے سیاست کا حصہ بنا لیا ہے، اٹھو توڑ پھوڑ کر دو، یہ کر دو وہ کر دو، یہ سیاست کا حصہ ہے، یہ کوئی اسلام اس کی تائید نہیں کرتا۔ کس کو کیا چیز توڑو گے؟ اسٹریٹ لائٹ توڑ دو گے؟ کیا چیزیں توڑ دو؟ ایسی چیزیں توڑ دو گے کس کا نقصان کرو گے؟ خود ہی اندھیرے میں ہم نے اپنا نقصان کیا ہے۔ اس لیے حضرت تھانوی نے فرمایا کہ پہلا درجہ دل میں انسان کی نفرت ہو، کفر کی نفرت ہو، لیکن ظاہری طور پر حسن سلوک ہو، اس لیے کہ حسن سلوک سے اسلام پھیلتا ہے، اخلاقیات سے ایمان پھیلتا ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے اخلاق سے اپنی محبت سے اسلام پھیل، لیکن ایسا نہیں تھا کہ ان کے دل میں کفر کی نفرت نہیں تھی۔ تو نفس امارہ جو ہے یہ پہلا نفس امارہ قرآن نے کہا کہ یہ برائی کا حکم دیتا ہے، عقیدے کے اعتبار سے بھی عمل کے بھی اعتبار سے بھی۔
کہ عقیدہ خراب کر عمل بھی خراب کر۔ اب جب اس کی تہذیب شروع ہوتی ہے، انسان ایمان لے آتا ہے، ایمان کے بعد نماز روزہ یہ شروع کر دیتا ہے، تو اس کو دوسرا درجہ حاصل ہوتا ہے نفس لبامہ کا۔ نفس لبامہ ملامت کرنے والا، یہ برائی جب ہو جاتی ہے تو برائی پہ روتا ہے، ملامت کرتا ہے، پھر پچھتاتا ہے آدمی، کہتا ہے یار میں نے گناہ کیوں کیا، میں نے نیکی کیوں چھوڑی، میں نے نماز کیوں چھوڑی، اس کے اوپر اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہے، جس کو اندر سے اس کو کچوکے لگ رہے ہیں کہ میں نے ایسا کام کیوں کیا۔ یہ نفس لبامہ ہے۔ قرآن مجید نے اس کو یوم قیامت کے ساتھ بیان کیا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ لبامہ کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ساتھ، یہ بتانے کے لیے کہ انسان کے اندر بھی ایک قیامت قائم ہوتی ہے جب اس کو نفس لبامہ مل جاتا ہے، جو اس کے برے کاموں پر ملامت کرتا ہے اور اچھے کاموں پر اس کو تاثیر کرتا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن میں ایک بڑے درجے کے اندر یہ ہوگا کہ برائیوں کی ملامت اور نیکیوں کی اچھائی لوگوں کے سامنے آئے گی۔ فرمایا کہ جس طرح انسان کے اندر ایک چھوٹی قیامت قائم ہوتی ہے نفس لوامہ کے ذریعے، تو قیامت کے دن بڑی قیامت ظاہر ہوگی، اس لیے اللہ نے ان دونوں کو ساتھ جوڑ دیا ہے کہ قیامت کے دن پچھتائیں گے لوگ، اپنی انگلیاں کاٹیں گے، ہائے کاش ہم یہ نیکی کرتے۔ فرمایا ایمان والو، ایمان کی برکت سے، کچھ نہ کچھ نیکی کی برکت سے ہم نے پہلے تمہارے دل میں ایک قیامت کا منظر رکھ دیا ہے، جو تمہیں برائی پر ملامت کرتا ہے، نیکیاں چھوڑنے پر ملامت کرتا ہے۔ یہ نفس لبامہ ہے، اس کو معمولی نہ سمجھو، یہی نفس لبامہ تمہاری آخرت کی تیاری کرائے گا۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبۃ الندم، فرمایا کہ توبہ صرف ندامت کا نام ہے، کہ آدمی کے دل میں کسی فعل پر ندامت آ جائے، منہ سے لفظ توبہ نہ بھی کہے تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور توبۃ الندم یہ عجیب ہے، یعنی توبہ کا جو اصل وہ ہے، توبہ کے جو اصل جز ہے وہ ندامت ہے۔ جس حدیث میں آتا ہے الحج والعرفہ، رسول ارشاد فرمایا حج عرفہ کا نام ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اگر وقوف عرفہ نہیں کیا سارا کچھ کر لو، حج نہیں ہوا۔ اگر وقوف عرفہ کر لیا، باقی کہیں کمی بیشی رہ گئی تو کہیں دم کے ساتھ، کہیں صدقے کے ساتھ، کہیں روزوں کے ساتھ حج تمہارا مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر عرفہ نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں۔ اگر انسان منہ سے توبہ توبہ استغفار کرتا رہے، صلاۃ توبہ بھی پڑھتا رہے، لیکن دل میں ندامت نہیں ہے، نفس لبامہ حاصل نہیں ہے جو اس کو ملامت کرے، تو پھر یہ تمہاری توبہ تمہارا استغفار پکڑ کا ذریعہ ہے، معافی کا ذریعہ نہیں ہے۔ اس لیے حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے استغفارنا یحتاج الی استغفار، فرمایا ہمارا توبہ استغفار پر بھی ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ زبان سے کہتے ہیں دل میں کوئی ندامت نہیں، دل میں کوئی ہماری ندامت نہیں، اس لیے ہم زبان سے کہتے ہیں۔ اس لیے استغفار کی اصل توبہ کی اصل ندامت ہے، اور ندامت کسے کہتے ہیں؟ تعلم القلب، دل کو تکلیف ہو، اس عمل سے دل کو تکلیف ہو، یار یہ کیوں کیا، یار میں نے بہت غلط کیا، ایسا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، دل کو تکلیف ہو، تعلم القلب کا مطلب ندامت حاصل ہو گئی، معافی کی صورت بن گئی۔ اس لیے نفس لوامہ کی قسم کھائیے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی شے کی قسم کھاتے ہیں تو اس کی عظمت کو بتاتے ہیں، اس کے اندر حکمتیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ ہوتی ہے قسم کھانے کی۔ کیونکہ میں اور آپ تو قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ میرے اور آپ کی بات پکی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کو کی ذات کو کیا ضرورت ہے اپنی بات پکی کرنے کے لیے؟ اب کوئی قسم کھائیں، وہ اس شے کی عظمت اور اہمیت کو بیان کرتے ہیں۔ لا اقسم بیوم القیامہ، اللہ فرماتے قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور فرمایا کہ نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں، کیونکہ نفس لوامہ یہ وہ قیامت ہے جو انسان کے دل میں رات دن قائم ہوتی رہتی ہے، اور قیامت کے دن وہ بڑا دن ہے جس وقت یہ چیز کھل کر سامنے آ جائے گی کہ نیکیاں کرنے والے خوش ہو رہے ہوں گے اور برائیاں کرنے والے پچھتا رہے ہوں گے۔ وقت کو یاد کر رہے ہوں گے کب ہم واپس جائیں، کیسے ہم واپس جائیں اور ہم نیکیاں کر کے آئیں۔ ایک ایک چھوٹی چھوٹے نور کے محتاج، چھوٹی چھوٹی نیکی کے محتاج ہوں گے۔ ضرور نقتبس من نورکم، ٹھہرو ایمان والو تو اپنے نور میں سے ہمیں بھی حصہ دو، ہمارے پاس تو نور، اس بار پر نور ہے، ہمیں اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔
لیکن یہی کہا ارجعوا، جاؤ جاؤ وہاں پیچھے جا کر تلاش کرو۔ دنیا میں تو انسان کو یہ نفس اللوامہ توبہ کی توفیق دلوا دیتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں اتنے مواقع اللہ تعالیٰ میں عطا فرماتے ہیں، اتنے مواقع، لیکن مرنے کے بعد تو کوئی موقع نہیں، وہاں کوئی موقع ملنے والا نہیں، وہاں کسی کی نیکیوں میں اضافہ ہونے والا نہیں، بلکہ میدان معاشر میں بھی اگر کوئی نیکیاں کرے گا تو اس کی نیکی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ کوئی سبحان اللہ پڑھتا رہے، الحمدللہ الحمدللہ پڑھتا رہے، وہاں کوئی 1000 سال 50,000 سال 50,000 سال تک لوگ کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا، ایمان والے اللہ کا نام تو لیں گے، لیکن اس سے کوئی ان کی نیکیوں میں اضافہ نہیں ہو رہا ہوگا، ہو گئے سب کچھ بند ہو گیا، سب معاملات بند ہیں۔ قیامت جب قائم ہوگی اس کے بعد سب بند ہے، قبر میں بھی جاری ہے، پیچھے سے کوئی سال ثواب کر رہا ہے یا صدقہ جاریہ چھوڑ کے چلا گیا ہے تو پیچھے سے بھی انسان کے پہنچ رہا ہے، لیکن جب قیامت قائم ہو جائے گا نہیں، بس بات ختم، اب نہیں ملے گا، اب کچھ نہیں ہے، کوئی حدیثیں بیان کرے گا، کچھ بھی کرے، یہ نفس لوامہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے قیامت کے ساتھ اس کی قسم کھائی کہ جس طرح قیامت قائم ہوگی، یہ اندر انسان کی قیامت ہے۔ یہ کہتے انسان کا جب ندامت ہو اور انسان کا نفس اس کو ملامت کرے، اس پر کان دھرنا چاہیے۔ وہاں لوگ اڑا دیتے، چلو ہے وہ ایسی ایسی، یہ تو ہوتا رہتا ہے، دل میں ایسی بات آئے، ایسا نہ کرے، یہ تو بہت اہم چیز ہے، یہ تو خدا کے دربار سے تجھے معافی دلائے گی، اندر تیری زندگی درست ہو جائے گی۔ کیونکہ جس کو نفس لوامہ حاصل ہوتا ہے تو وہ پھر جب وہ اس کو ملامت ہوتی ہے تو دوبارہ وہ گناہ کرتے ہوئے ذرا احتیاط کرتا ہے، یاد رکھو، احتیاط کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ گناہ چھوٹ جاتے ہیں۔ اگر اس کی آواز پر کان نہیں دھرتا کہ اندر سے کیا آواز آ رہی ہے، اس چھوٹی قیامت پر کان نہیں دھرتا، تو ایسی جیسے لوگ بڑی قیامت سے غافل ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے آگے جا کر کہا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، انسان سمجھتے کہ ہم ہڈیاں جمع نہیں کریں گے، اس لیے کہ کفار یہ کہتے تھے، ہڈیاں اٹھاتے تھے، انسانوں کی پرانی ہڈیوں یوں مٹی بنا دیتے تھے اور کہتے تھے اس کو کون زندہ کرے گا، وہی رمیم، کہا کہ یہ تو مٹی بن گئی، کون زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، ہم ہڈیاں جمع نہیں کریں گے۔ ہڈی کا اس لیے ذکر کیا کہ ہڈی پر عمارت قائم ہے، اس طرح ستونوں پر یہ بلڈنگ اور مسجد قائم ہے، اس لیے ہڈی کا بیان، گوشت تو بعد کی بات ہے۔ جب انسان بھائی پلر بن جائیں تو باقی عمارت تو بہت آسان ہے، اس لیے اللہ نے ہڈیوں کا بیان کیا کیونکہ ہڈیاں ہمارے جسم کا پلر ہے۔ اگر یہ ہڈیاں نہ ہو تو انسان بالکل گوشت کا ایسا لوتھڑا سا بن جائے کہ دیکھنے بھی بدنما اور چلنے میں بھی بدنما۔ اب بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جن میں ہڈی نہیں ہوتی تو دیکھیں وہ بالکل گوشت کا لوتھڑا سا ہوتا ہے جو ادھر ادھر گھوم رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس لیے ہڈیوں کا بیان کیا یہاں پر، بلا کیوں نہیں، تم ہڈیوں کی بات کرتے ہو، بلا ان نصب یا بنانا، اللہ فرماتے ہم تو تمہاری انگلیوں کے پورے بھی جوڑیں گے، یہ بھی لے کے آئے، اس کو بیان کیا، پوروں کو کیوں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے کہ انسان کے جسم میں سب سے کمزور عضو جو ہے اور باریک عضو یہ پورے ہیں، اس لیے جب آدمی مر جاتا ہے سب سے پہلے یہ گرتے ہیں کیونکہ یہ باریک باریک تاروں سے جوڑے ہیں، اگر یہ تارے جڑے نہ ہو تو یہ حرکت نہ کریں، بے شمار تاروں سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو ہڈیاں، ہاتھ پاؤں کی ہڈیاں سب سے پہلے الگ ہوتی ہیں، سب سے پہلے یہ الگ ہوں گی۔ 1997 میں حج کے موقع پر جب آگ لگی تھی مینا میں، وہاں پر آگ لگی، لوگ جلے، اس میں 10,000 کے قریب انسان شہید ہوئے اس میں۔ لیکن ایک عجیب منظر جو میں نے دیکھا، میں خود بھی اسی میں تھا، کہ کسی کی زبان پر آہو فغا نہیں تھی، ہائے مر گیا مر گئے، سب کی زبان پر لبیک اللہم لبیک کی تھا۔ عجیب ہے، کیونکہ مینا تھا اور وہاں سے عرفات جانا تھا، یہ عجیب ہے، کیونکہ مقام شہادت تھی نا ان کو، جس کو کہتے جب شہید ہوتا ہے تو اس کو صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جس طرح چونٹی کاٹتی اتنی تکلیف ہوتی ہے، چونٹی کاٹے، چونکہ مقام شہادت ہے، وہ بھی حالت احرام میں سب ہے، عام حالت بھی نہیں ہے۔ بھائی کوئی سجدے میں فوت، نماز میں تو لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ جو ہو نماز میں فوت ہو گیا،
بڑی فضیلت کی بات ہے. اور یہاں تو ظاہری بھی احرام ہے اور باطنی بھی احرام ہے. اتنی پابندیاں، کیونکہ جتنی پابندیوں کے اندر انسان ہوتا ہے اتنا خدا کا مقام اس کا زیادہ ہوتا ہے. بھائی پابندیاں کتنی پابندیاں، نماز میں بھی ایسی پابندی نہیں، خوشبو نہیں لگا سکتے، نہیں کرتے وہ سب، پھر احرام کپڑے بھی نہیں اپنی مرضی کے پہن سکتے. تو میں نے کسی کو نہیں دیکھا، حالانکہ بہت سے انسانوں کو میں نے دیکھا کہ میرے سامنے پورے کے پورے جل گئے، لیکن زبان پر یہ لبیک لبیک یہی کلمے سے. یہ بڑی ایک منفرد بات تھی. خیر، تو وہاں جو چیز دیکھنے میں آئی یہ نصبیہ بنانا کہ جلنے میں سب سے زیادہ ہاتھ پاؤں الگ ہو گئے، انگلیاں الگ ہو گئی، تقریباً ٹوکریوں میں بھر کر ان کو لے کر گئے. جب قرآن نے اس کو بیان کیا کہ یہ جو چھوٹا سا پورا جو تم سے الگ ہو جاتا ہے، ہم قیامت جب آئے گی تو ہم یہ پورے بھی جمع کریں گے. اور دوسری عجیب بات ہے کہ دنیا میں جس طرح اللہ نے چہرہ ہر ایک کا الگ رکھا ہے کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں انسان ہیں، ہر ایک کا چہرہ دوسرے سے مختلف ہے. میرے دوستو، اللہ تعالی نے اس پوروں کے اوپر جو نشانات ہیں اپنی قدرت بتائی کہ ارب ہا انسان پیدا ہو گئے، لیکن ہر ایک کا انگوٹھا اور انگلی کے جو پورے ہیں سب ایک دوسرے سے جدا ہے. تو جو رب تعالیٰ قیامت کے دن جب زندہ کرے گا اور ان پوروں پر گوشت چڑھائے گا، اور یہی مہر، یہی انگوٹھا ہے جو آج لگ رہا ہے، یہی انگوٹھا انہی ڈیزائن کے ساتھ اس انسان کا ہوگا کہ دنیا کے اندر اگر مہر زدہ کوئی چیز سامنے لے آئے اور آخرت میں تو فرق نہیں ہوگا. وہ ذات اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے پوروں کے وہ نشانات جو پورے عالم میں دوسروں سے جدا ہیں جو وہ لا سکتا ہے. تو اس کے لیے ہڈیاں بنانا اور ہڈی پر گوشت چڑھانا اور بال بنانا اور دوبارہ زندہ کھڑا کرنا یہ کیا مشکل ہے. ہم تو پور اور پوروں کے نشانات کو بھی دوبارہ انسبیہ بنانا، ہم اس کو دوبارہ ویسے طرح بنا دیں گے. اپنی قدرت کو اللہ نے بیان کیا. دیکھو یہ انگوٹھا، اس نے بڑی خوبصورت بات کی کہ پہلے پڑھا لکھا دستخط کرتا تھا پرانے زمانے میں جب تعلیم کم تھی، اور ان پڑھا جو ہوتا تھا وہ انگوٹھے لگاتا تھا. اب جب تعلیم زیادہ آ گئی اب پڑھے لکھے انگوٹھا ہر کام میں انگوٹھا لگانا، سم نہیں نکلتے انگوٹھا نہ لگاؤ، بینک میں نہیں ہوگے تو انگوٹھا نہ لگاؤ. یہ زیادہ تعلیم کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ تم جہالت میں چلے گئے، تمہارے پاس کوئی حل نہیں ہوا. تو فطری طریقوں پر تمہیں آنا پڑا. جو فطری طریقے پہلے زمانے میں رائج سے انگوٹھا لگاتے تھے انہیں پر آنا پڑا تھا. ورنہ پہلے پڑھا لکھا سمجھا جاتا تھا. جب دستخط غازی ماشاءاللہ پڑھا لکھا ہے، ہم پہلے نکاح پڑھاتے تھے انگوٹھا لگاتے تھے کہ یار ان پڑھ ہے، دیکھو انگوٹھا لگا رہا ہے اور وہ یوں ایسے انگریزی میں سائن کر رہا ہے. اور اب پڑھا لکھا وزیر اعظم بھی سم کارڈ لینے جائے گا جی وہ انگوٹھا لگا ہوئے تھے جی کتنے میں من پڑے تو سب انسبیہ بنانا. قرآن کہتا ہے کہ ہم پوروں کو بھی جمع کر دیں گے. آج یہ بھی وہ چیز ہے کہ قیامت کا وقوع کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں. قیامت کیسے آئے گی، کیا ہوگا کیا ہوگا، جبکہ اب تو سائنس بھی بتا رہی ہے ایسا ہولناک واقعہ ہونے والا ہے کہ دنیا تباہ ہو جائے گی. تباہی کا اسباب ایسے ہو رہے ہیں. یہ بڑا بڑا عالم، پورا زمین آسمان کے جو عالم ہے یہ ایک دوسرے ٹکرانے کے قریب جا رہا ہے. کثرت کے ساتھ سورج گرہن ہو رہا ہے، کثرت چاند گرہن ہو رہا ہے. چاند گرہن سورج گرہن کیا ہے؟ زمین اس انداز میں آ جاتی ہے کہ کسی وقت بھی آپس میں اگر وہ ٹکرا جائیں تو پورا عالم فنا ہو جائے. تو سائنس بھی بتا رہی ہے ایسا ہونے والا ہے. رسول اللہ نے تو پہلے سے اور قرآن نے پہلے سے خبر دی ہے. میرے دوستو، آج یہ شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا قیامت کے بارے میں بات کی کہ قیامت قائم، اس میں کچھ شبہات ظاہر کی. تو حضرت نے فرمایا دیکھو ہم قیامت کو مانتے ہیں کہ قیامت آئے گی، اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. اور تم آزاد ہو کہ کچھ نہیں ہونا، بس جب تک زندہ ہے زندہ ہے، بس اس کے بعد ختم، مٹی ہو جائے گی. تو حضرت علی نے کہا کہ تم ذرا ایک میری بات کا جواب دو، اگر تمہارے نظریے کے مطابق مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے تو ہمارا کیا نقصان ہے؟ ہمارا تو کوئی نقصان نہیں. ہم جو زندگی بسر کر رہے ہیں قیامت سامنے رکھ کر، وہ زندگی پاکیزہ اعلیٰ زندگی.
تمہاری طرح جانور والی زندگی نہیں ہے، زندگی بھی اچھی گزار رہے ہیں، اور پھر اگر تیری والی بات مان لی ہے تو ہمیں تو کچھ نہیں ہونے والا، اور اگر قیامت قائم ہوگی تو تم کیا کرو گے؟ تمہارے پاس کیا ہے یہ بتاؤ، تمہارے پاس کیا ہے؟ خاموش ہو گیا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قسم کھا کے ارشاد فرماتے ہیں، ہم قیامت دن تمہاری ہڈیوں کو بھی جمع کر لیں گے۔ یہ عقلیات کا دین نہیں کہ عقل پر چلو، کہ عقل ہماری عقل تو بہت چھوٹی سی عقل ہے، یہ کیا کہے گی؟ یہ اللہ کی عظمتوں کو سمجھ سکتی ہے؟ اللہ نے مثالیں دے دے کر باتیں سمجھائی ہیں۔ آج لوگ عقلیات کو لیتے ہیں کہ عقل پر اسلام کو تولو، دین کو تولو۔ بھائی تمہاری عقل کی ترازو میں طاقت ہی نہیں ہے تولنے کی۔ یہ تو ایسی جیسے سونار کے کانٹے کے اوپر آپ 5 کلو کی جو ہے نا وہ پوری دھڑی رکھ دو کسی چیز کی لا کر، تو کانٹے کا کیا حال ہے؟ وہ کانٹا ہی ٹوٹ جائے گا۔ سونار کا میرا کانٹا ہی ٹوٹ رہا ہے۔ انسان کی عقل کیا ہے؟ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک بہت خوبصورت بات کی، اس نے یہ عقل کی بات کی، اسلام کو عقل سے دیکھنا چاہیے۔ حضرت تھانوی نے فرمایا ہماری عقل کا حال تو یہ ہے کہ ایک آدمی مرا ہوا ہو، گھر میں کسی کے وفات ہو جائیں، کوئی اس کے پاس سونے کو تیار نہیں ہوتا، رات کو چند بندے مل کر بیٹھتے، اکیلا بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ بھائی کیوں؟ بھائی عقل تو یہ کہتی ہے کہ یہ تو بیچارہ بالکل فارغ ہے، مردہ ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن وہم آ جاتا کہ یار بچپن میں زندہ لاش کی کہانی سنی تھی دادی یا نانی سے، وہ یاد آ جاتی، یار وہ کہیں زندہ ہی نہ ہو جائے، کہیں زندہ ہی نہ ہو جائے ہے؟ جس طرح ایک سچا واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی وہ رات کو کوئی فوت ہوا تو وہ جو چارپائی ہوتی ہے، تابوت چارپائی، وہ چارپائی جو ہے وہ استعمال کی، وہ بعد میں وہاں پر کہیں رکھ دی محراب کی طرف۔ جب وہاں رکھ دی تو ایک آدمی رات کو مسافر آیا، انہوں نے دیکھا مسجد کو تو تالا ہے، لیکن وہ جنازگاہ میں چارپائی پڑی ہے، وہ جارا گھس کے اس میں سو گیا، سب لپیٹ کے اپنے سو گیا۔ اب صبح آئے، امام صاحب آئے نماز کے لیے سامنے، وہ جب دروازہ بھی کھول دیا، آگے جنازگاہ میں چارپائی پڑی تھی، اور جب وہ آواز آئی قرات کی تو اس کو وہ آیا مسافر کو، تو وہ اس کے اندر سے جو اٹھا تو پہلے امام صاحب بھاگے، پھر مقتدی بھاگے، پیچھے وہ بھاگا، پوری مسجد خالی ہوگی فجر کی نماز میں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ وہم ہمیں سونے نہیں دے گا کہ یار یہ زندہ نہ ہو جائے، حالانکہ عقل یہ کہتی ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لاش کا مطلب کیا؟ لا شیء، لاش کا مطلب لا شیء، اب یہ کچھ نہیں رہا، لا شیء، اس پر لا لگ گیا، شیء پر لا لگتا ہے تو اس کو لاش کہتے ہیں، یا ہٹا دی لاش، لا شیء کچھ نہیں ہے۔ لیکن وہم سونے نہیں دیتا۔ حکیم الامت تھانوی نے فرمایا شریعت مطہرہ جو سورج کی طرح ہے، جس کے بھیجنے و جس جو لے کر آیا اس کو سراجم منیرہ کہا، تم اس کا مقابلہ کرو گے، تم تو وہم کا مقابلہ تمہاری عقل نہیں کر سکتی، تم سراجم منیرہ کی اس لائے ہوئے سراج اور اس روشنی کا مقابلہ اس عقل کے ساتھ کرتے ہو؟ کن احمقوں کی دنیا میں تم رہتے ہو؟ میرے دوستو، یہ نفس لبامہ جو انسان کے اندر رکھا ہے یہ معمولی نہیں ہے، یہ نفس لبامہ ہی جا کے پھر نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، پھر اس کو نیکیوں کے اندر چین آتا ہے، آرام ملتا ہے۔ اسے نفس لبامہ پر کان دھرنے چاہیے، جب وہ ملامت کرے خوب اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرے، اس کی برکت سے آپ آہستہ آہستہ آپ کا نفس مطمئنہ تک پہنچ جائے گا۔ اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی ایک اپیل